الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات بینات قرآن حکیم پر شک کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان جب اللہ کی طرف سے ان کو روشنی دی جائے گی، اس روشنی کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی اس زمرے میں شمار فرمائے۔ ہم سب کی کمزوریوں کو پروردگار عالم معاف فرما دے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تواب الرحیم ہے۔ جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، رب ذوالجلال اس کی طرف بھی جھکتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو، کمزوریوں کو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے بھی جن کے اندر منافقت تھی، قرآن حکیم پر شک کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا رک جاؤ، ہم بھی تمہارے روشنی میں آ جائیں۔ لیکن جواب دیا جائے گا ان کو اہل ایمان کی طرف سے، اہل توحید کی طرف سے، اہل جنت کی طرف سے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، واپس جا کر روشنی تلاش کرو، تم ہماری روشنی میں نہیں آ سکتے۔ یہ روشنی ایمان والوں کے لیے ہے، توحید والوں کے لیے ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی روک دیا جائے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ تم جا نہیں سکتے، دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ نہیں تھے، تمہاری غلطیاں کیا تھیں اور تمہارا عمل کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا جب دیوار حائل کر دی جائے تھی تو اہل ایمان کی طرف تو باطنہ فیہ الرحمہ، اندر کے حصے میں جنتیوں کی طرف سے جن کے ساتھ روشنی ہوگی، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور باہر کے حصے میں ادھر منافقین کی جماعت ہوگی، ادھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا۔ قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ہماری آیات بینات کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہماری رحمتوں کا، مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ ہماری آیات بینات کو ٹھکرا دیا، ماننے سے انکار کر دیا یا شک کیا، تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یونادونہم، کیا اچھا نقشہ کھینچا ہے، منافقین پکاریں گے الم نکم معکم، جنت کی طرف جانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے خاندان کے آدمی، ہم تمہارے محلے پڑوس کے آدمی، ہم تمہارے شہر کے آدمی، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے
جنت کی طرف جانے والے، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، رہتے تھے ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں رہتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں ڈال دیا تھا، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تمہارا عمل صحیح نہیں تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے، کچھ فائدہ ملے گا تو ہم اسلام کی طرف آئیں گے، بغیر فائدے کے ہم ایمان والوں کی باتیں سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک بھی کرتے رہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی کتاب جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو شک بھی کرتے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، تمہارے دلوں میں دنیا کی تمنا تھی، دنیا کی ہوس تھی، یہاں تک کہ اپنی ساری زندگی گزار دی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ جاء امر اللہ، اللہ رب العالمین کا حکم آ پہنچا، ملک الموت سر پر آ پہنچے، اور تم نے اب تک اپنی اصلاح نہیں کی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، مال بھی اولاد بھی۔ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف سے توجہ نہیں کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دے دو، خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہارے سر پر آ جائے تمہاری روح نکالنے کے لیے، اس وقت تمہیں یہ کہنا پڑے، تمہارے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے پروردگار عالم تھوڑی مجھے مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، نیک بن جاؤں، تیرے پاس نیک بن کر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مہلت بھی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن ساری زندگی لہو و لعب میں اور کتاب اللہ کی آیات بینات کے شک میں لگا رہا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، کسی نے آ کر کے بتایا بھی نہیں، اسی کا نام تو غیب ہے، علم غیب، غیب پر ایمان لانا۔ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا حق ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا وہ حق پر مبنی ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا فرشتہ جب سر پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے روح نکالنے کے لیے، ایک ذرہ برابر بھی اب تاخیر نہیں ہوگی، اب تو تم کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ایسا ہی نقشہ کھینچا ہے، جو اللہ کی کتابوں پر شک کرنے، اللہ کی کتاب پر شک کرنے والا، رسولوں کا مذاق اڑانے والا، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، تب ان کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تھوڑی مہلت ہمیں مل جائے۔
ہم اب نیک بن کر آئیں گے، تیری کتاب پر شک نہیں کریں گے، تیرے رسول پر شک نہیں کریں گے، تیرے رسول کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ قال رب ارجعون، اللہ تو ہمیں واپس کر دے۔ لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، کلا ہرگز نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو مرنے والی کی ایک بات ہوگی، ایک کلمہ ہوگا جو بڑبڑا رہا ہوگا کہ ہماری روح واپس کر دی جائے، ہماری روح ابھی نہ نکالی جائے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب تو تم قبر کے میدان میں پہنچنے والے ہو، جہاں تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، برزخی زندگی میں جانے والے ہو۔ اب تو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ایک برزخ ہے، برزخی زندگی جہاں روحیں ہوتی ہیں۔ اب تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وغرتکم الامانی، تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ شیطان جو تمہارا سب سے بڑا دشمن، اس کا تو کام یہی کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دے، جہنم میں اپنا ساتھی بنا لے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب ہر قسم کا معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، شیطان بھی جہنم میں آئے گا۔ اب شیطان ایک تقریر کرے گا جہنمیوں کے سامنے، جنہوں نے شیطان کی بات مان لی تھی، شیطان کی پیروی کر لی تھی۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے جہنم میں آنے والوں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ وعدہ کیا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، تم کو بھٹکاتا رہا، گمراہ کرتا رہا، میں غلط تھا، میری بات کیوں مان لی؟ اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، میری بات مان لی۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ شیطان کہے گا جہنمیوں سے، جہنم میں جلنے والوں سے کہ دیکھو میرا تم پر تو کوئی زور نہیں تھا، تمہارا ہاتھ پیر پکڑ کر میں تم کو گناہوں میں نہیں لے گیا۔ میرا کام تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں ایک وسوسہ ڈال دوں، خواہش ڈال دوں، خواہش کی پیروی تم نے کر لی، اللہ کی بات چھوڑ دی۔ تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں تھا، زبردستی تم سے میں نے کوئی برا کام نہیں کروایا، لیکن فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، آج مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے جانوں کو برا بھلا کہو، تم نے میری بات کیوں مانی، اللہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اے جہنم میں آنے والو، میری باتوں کو ماننے والو، یاد رکھو آج نہ تم جہنم سے نکلنے والے ہو
اور نہ میں جہنم سے نکلنے والا ہوں۔ آج نہ تم مجھے بچا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں آج انکار کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے میری بات کبھی مانی تھی۔ رب ذوالجلال کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے بندو ایسے حالات پیش آئیں گے، آج اپنی اصلاح کر لو۔ تو قیامت کے دن جب کہ جنتی جنت کی طرف اللہ کی دی ہوئی روشنی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کے لیے، منافقین کے لیے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، درہم و دینار نہیں لیے جائیں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ تو کافروں سے۔ ایک تو کفر کے بندے جو کھلا کھلا قرآن کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، آخرت کے انکار کرنے والے، لیکن ایک منافقین تھے، بین بین تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ کہا مأواکم النار، کہا جائے گا کہ تم سے کوئی فدیہ، سزا سے بچنے کے لیے کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز آج تم سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا دوست ہے، اب تم کو جہنم ہی میں رہنا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔